وہ آپ کو پہچانے اور آپ کے ساتھ جائے تو ہم ایک درہم کے ایک ٹکے کے بھی مطالبہ کرنے کے حقدار نہیں، لے جائیں۔ اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ بھی ہے، چچا بھی ہے، انہوں نے تعارف کروایا، پہچان لیا اور والدہ کا حال بتایا۔ ساری باتیں سنانے کے بعد فرمایا کہ چلو بیٹا ہم تمہیں لینے آئے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، کہا میں یہی بہتر ہوں۔ انہوں نے کہا یہ غلامی کی زندگی بہتر ہے، اپنے گھر میں آزاد اور یہاں غلام۔ کہا نہیں، یہ زندگی جو میری اس گھر میں گزری ہے، اتنا پیار اور محبت اور شفقت میں نے اپنے سگے والدین کے گھر میں آج تک نہیں دیکھا، لہذا میں اپنے گھر سے زیادہ اس گھرانے کو ترجیح دیتی ہوں۔ وہ تو نبوت کا گھرانہ تھا، اس نبوت کے گھرانے کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا کہ اس پیغمبر کو دیکھو جس کے بارے میں جا بجا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل اور ایک ایک زندگی کا واقعہ ہمارے لیے راہ عمل ہے، راہ نجات ہے، کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم زبردستی تو نہیں اس کو بھیج سکتے، اور وہ باپ اور چچا ناکام واپس چلے گئے، سگا بیٹا جانے سے انکاری ہوئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، کہتے ہیں یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، کہتے ہیں میرے غلام تھا، اس نے کوئی نقصان کیا، میرے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اور میں کوڑے سے اس کو مار رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچانک وہاں پہنچ گئے تو آپ نے دور سے دیکھا تو فرمانے لگے ابو مسعود یاد رکھو، دور سے آواز آئی۔ کہتے ہیں میں نے دور سے آواز سنی، پہچانی نہیں مجھے کون پکار رہے ہیں، میں پھر بھی مار رہا ہوں۔ آپ نے پھر کچھ اور قریب آ گئے اور فرمایا ابو مسعود یاد رکھو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو اللہ کے رسول کھڑے، سکتہ طاری ہو گیا اور ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود یاد رکھو۔ کہا اللہ کے رسول کیا یاد رکھو؟ فرمایا کہ جیسے اللہ نے تمہیں اس پر اختیار دی ہے جس کو مار رہے، یہ یاد رکھو کہ تمہارے رب کا اختیار تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ بات یاد رکھو۔ آج سیاسی لوگ ڈائیلاگ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا ظلم کرو جتنا برداشت کر لو۔ یہ سیاسی آج کل جو زیر عتاب ہیں وہ اپنے مخالفین کو کہتے ہیں کہ ظلم اتنا کرو جتنا برداشت کر لو۔ دھمکی ہوتی ہے کہ جب ہمارا اختیار ہوگا پھر تمہیں پتہ چلے گا، ہم انتقام لیں گے۔ یہ اللہ نے دنیا ایسے نہیں بنائی کہ جو جیسے چاہے کرتا پھر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام پر جھوٹی تہمت لگائی اور دنیا میں اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا، غلام ہے وہ بدلہ نہیں لے سکتا، لوگ اس کا نوٹس نہیں لیتے، غلام ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن اس انسان کو جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی، قیامت کے دن اس کو کوڑے لگائے جائے گا۔ اور دنیا میں سورہ نور میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بھی مسلمان پر
آدمی پر یا کسی عورت پر جھوٹی تہمت لگائی، زنا کی تہمت لگائی، دنیا میں ایسے انسان کی سزا 80 کوڑے 80 کوڑے ہے۔ جس نے جھوٹی تہمت لگائی کسی عام آدمی پر، اور اگر دنیا میں یہ سزا نہ ملی تو پھر قیامت کے دن تو سزا بڑھ جائے گی۔ فرمایا جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو کوڑے لگوائے گا کہ دنیا میں اس کو نہیں لگے، آج اس کو لگائے گا۔ تو صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ جتنا اختیار تمہیں اللہ نے اس پر دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ اختیار اس رب کائنات کا تمہارے اوپر۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کو آزاد کیا، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آزادی تمہارے اس سزا کا کفارہ بن گئی ہے، اور اگر تم ایسا نہ کرتے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ تمہیں جھلس کے رکھ دیتی، اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو میری بکریاں چراتی تھی۔ احد اور جوانیاں اس علاقے میں جہاں جنگ احد ہوئی ہے اس جگہ کا نام احد ہے، اس مقام پر وہ بکریاں چرا رہی تھی۔ میں جائزہ لینے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ تو کھیل رہی ہے اور ایک بھیڑیا آیا اور بکری کو اٹھا کے جا رہا ہے۔ صحابی کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اس کو ڈیوٹی لگائی ہے یہ بکریوں کو حفاظت بھی کرے، چرائے، بھیڑیا بکری لے کے جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں۔ سیدھا اس کے پاس گئے اور فل غصے میں تھے، ایک زوردار تماچا اس لونڈی کے منہ پہ مارے۔ اب جو نقصان ہوا وہ تو ہو چکا، مگر اب جو ظلم کر دیا اس ظلم نے صحابی کو بھی پریشان کر دیا کہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اللہ کے نبی مجھ سے یہ زیادتی ہو گئی ہے، بکری بھیڑیا لے گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے لونڈی کو تھپڑ مارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی کو بلاؤ۔ اس بچی کو بلایا گیا، آپ نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ جتنی اس کو بات آتی تھی اس نے بتائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اس نے کہا اللہ آسمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لونڈی مسلمان ہے، مومنہ ہے، اب تم نے اس پر جو تشدد کیا، تھپڑ ایک ہی مارا، اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو ابھی آزاد کر۔ فوراً آزاد کروایا، صحابی نے آزاد کر دیا۔ کسی بھی موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ تم اپنے ماتحت لوگوں پر کبھی ظلم نہ کرو۔ ایک صحابی نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے چند غلام ہیں اور میرا کاروبار ہے، میں نے ان کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے، مگر وہ جان بوجھ کر میرا نقصان کرتے ہیں۔ جب نقصان کرتے ہیں تو میں ان کو مارتا ہوں اور تو میں کچھ ان سے لے نہیں سکتا، میں ان کو سزا بھی دیتا ہوں، تو اب اس کا حساب کیا مجھ سے لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کا حساب ہو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کیسے حساب ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک پھر اس دن دیکھیں گے کہ انہوں نے نقصان کتنا کیا اور تم نے سزا کتنی دی۔
اگر کوئی نقصان زیادہ ہے، سزا کم ہے تو تیری بچت ہو جائے گی، لیکن اگر نقصان کم ہے سزا زیادہ ہے تو پھر تیری پکڑ ہو جائے گی۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول میں تو پھر یہ حساب نہیں دے سکتا، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، اور آپ دعا کریں اس سے پہلے جو مجھ سے کوتاہی ہوئی وہ اللہ پاک معاف کر دے۔ تو محترم بھائیوں، یہ موضوع تو ختم نہیں ہونے والا، صرف ہمارے اوپر خادموں کے حق نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی رعیت ہے، اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اس میں انسانوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور اس میں حیوانوں اور جانوروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس میں غلاموں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور اس میں جو گھر کے افراد بیوی اور بچے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور اس میں اگر کوئی تمہارا قیدی ہے تو قیدیوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اب قیدیوں کے حقوق آج ٹائم نہیں مل سکا، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اہل خانہ کی، بیوی کی اور بچوں کی، وہ کیا ہے اور اس کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں اور اس کے خاوند کے حقوق کیا ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اور سنایا حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بھائی سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی آج بڑی خوشی ہے کہ صرف چند ایک بھائیوں کے علاوہ باقی سارے بھائی وقت پر پہنچے۔ اب دیکھو میں جمعے کی اسپیشل تیاری کر کے آتا ہوں اور کوئی بھی ادھر ادھر کی فضول بات میں اس کو جمعے کے آداب کے خلاف سمجھتا کہ فالتو باتیں، سنی سنائی باتیں اور غیر ضروری باتیں یا فرقہ وریت کی اختلافی باتیں، فضول باتیں، یہ جمعہ کے ادب کے خلاف۔ اب جب خالص قرآن اور حدیث کی بات ہو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے بھائی اس سے مستفید بھی ہوں، غور سے سنیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہی جمعے کا مقصد ہے۔ تو الحمدللہ آج سارے بھائی وقت پر پہنچے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نماز پنجگانہ میں، نماز جمعہ میں پابندی وقت کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو جمعہ پڑھنے کا اصل مقصد ہے اصلاح ہے، ہم سب کو اپنی اور اہل خانہ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔